بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کچھ لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، پھر ایک آدمی سے کہوں کہ لوگوں کی جماعت کرائے، پھر کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور لکڑیوں کا ڈھیر ساتھ لوں جنہیں آگ لگا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ فائدہ معلوم ہوا بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھوٹی سی بھی مسجد بنائی جیسے پرندے کا گھونسلہ تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز کا ثواب گھر اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ ہے، مگر یہ اس وقت ہے جب اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جائے اور نماز ہی کا شوق اس کو مسجد میں لایا ہو تو اس کا ایک ایک قدم ایک خطا مٹائے گا اور دوسرا قدم ایک ایک درجہ بلند کرے گا، اور جب تک وہ نماز پڑھ کر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا نماز پڑھنے والا ہی شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت والے شخص کو دیکھا کرو اور اپنے سے بڑی حیثیت والے شخص پر کبھی نظر نہ کیا کرو، اس طریقے سے تمہارے لیے یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ کی تمہارے اوپر ہیں تم ان کی تحقیر نہ کر سکو۔ فائدہ موجودہ نعمتوں پر شکر گزاری اور پرسکون زندگی گزارنے کا اس سے بہتر نسخہ ممکن نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بلند مقامات والوں کو ان کی نیچے والے اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ روشن ستارے کو آسمان میں دیکھتے ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، کیا اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ فرمایا، ہاں۔ اس دن ہم بہت خوش ہوئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک باقی دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوم یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے
تو پھر اس آدمی کی محبت صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو۔ سوم یہ کہ وہ اس بات کو انتہائی ناپسند سمجھے کہ وہ حالت کفر میں واپس پلٹ جائے۔ اس کی کفر سے نفرت بالکل اس طرح ہو جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس برائی کے اثر کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔